کر رہا ہوں ڈاکٹر نبیہ علی خان کی اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں حارث کھوکھر۔ طلاق اول کا ایک جو پروسیس ہوتا ہے اس کا آغاز ہو چکا، سوشل میڈیا پہ وہ سرکولیٹ بھی ہو رہا ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ 7 نومبر 2025 کو نکاح طے پایا تھا اور 1 لاکھ روپے حق مہر موقع پر ہی ادا کر دیا گیا تھا۔ تو اب وہ بری الذمہ ہے حق مہر کے معاملے سے، لیکن اگر دیکھا جائے تو الزامات بڑے سنگین لگائے جا رہے ہیں۔ اس صورت میں جو لین دین کا معاملہ ہے وہ کس طرح سے سیٹلمنٹ ہوگی، اگر آپ روشنی ڈال سکیں، اگر آپ یہ کیس آپ کی نظر سے گزرا ہے تو؟ جی گزرا ہے، بالکل گزرا ہے۔ دیکھیں اس میں بھی 2 چیزیں ہیں کہ اگر میاں بیوی کا حدود اللہ کے اندر نباہ نہیں ہوتا تو خاوند جو ہے وہ سمجھتا ہے تو اس کے پاس ایک انفیٹڈ، انلمیٹڈ اور انفلٹرڈ رائٹ ہے ڈیورس کا، وہ کسی ٹائم بھی پرناؤنس کر سکتا ہے۔ طلاق احسن، طلاق حسن، طلاق بدعہ، 3 فارمز ہیں ڈیورس کی۔ ایٹ دی سیم ٹائم اگر عورت سمجھتی ہے کہ مرد جو ہے وہ اسے طلاق نہیں دے رہا، حدود اللہ کے اندر وہ نباہ کرنے سے قاصر ہے، تو وہ خلا کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے، جو کہ شاید اس کیس کے اندر خلا کا دعویٰ شاید فائل کیا گیا تھا، پھر لیٹر آن جو ہے وہ خلا کے دعوے میں پیش ہونے کی بجائے انہوں نے اس کو طلاق بھیج دی۔ جب تک 90 دن کا وقت نہیں گزرتا رجوع کرنے کا ٹائم موجود ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آج سے 4 ماہ قبل ججمنٹ موجود ہے، جس میں 3 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چاہے طلاق حسن ہو، طلاق احسن ہو، طلاق بدعہ ہو، طلاق ثلاثہ ہو، کسی بھی صورت 90 دن گزرنے سے پہلے طلاق جو ہے وہ ایکسپائر نہیں ہوگی، طلاق مؤثر نہیں ہوگی اور الٹیمیٹلی 90 دن کا ٹائم گزارنا پڑے گا۔ اور جو آپ نے بات کی، ہمارے بہت سارے ایسے انفلوئنسر ہیں، بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کے اندر ہمیں اس طرح کی صورتحال کو دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن ایک چیز واضح کر دی گئی کہ عورت اگر حدود اللہ کے اندر نباہ نہیں کر پا رہی، اس کو جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، جذباتی طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے، وقاص یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اسی کیس کے اندر، ڈاکٹر نبیہ کے کیس کے اندر، وہ کلیم کرتی ہیں کہ انہوں نے پہلے خلا دائر کیا اور اس کے بعد حارث کھوکھر نے انہیں پہلی طلاق کا نوٹس بھیجا ہے۔ اب اس میں دونوں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح کی جنگ ان کی چل رہی ہے۔ کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی سٹنٹ ہے جو کہ ویوز حاصل کرنے کے لیے ہے، اور ایک دوسرے پر سبقت یہ ہے کہ میں نے طلاق دی، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں نے پہلے خلا لیا اور اس کے بعد اس نے مجھے نوٹس بھیجا ہے۔ اس میں پھر قانونی حیثیت کس کی ہوگی؟ خلا کی ہوگی یا پھر جو نوٹس ادھر سے بھیجا گیا ہے کس پر عمل درآمد ہوگا اور کورٹ کس طرح سے اس پہ پروسیڈنگ کرے گی؟ خلا کی نہیں، بالکل خلا کی ڈگری جو ہے وہ اس کا ایک پروسیس ہے کورٹ آف لاء میں۔ سب سے پہلے سمن کیا جائے گا، سمن کے بعد اب اگر وہ نہیں آتے اخبار اشتہار کیا جائے گا، پھر کورٹ ڈگری جاری کرے گی۔ وہ تو ابھی 3-4 ماہ کا پروسیس اس سارے خلا کے اندر، اس میں چونکہ ثالثی کے لیے بھی ایک ڈیٹ ڈالی جاتی ہے کہ میاں بیوی صلح کر لیں اور یہ اپنا حدود اللہ کے اندر نباہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ جو طلاق ہے یہ تو 90 دن کے بعد مؤثر ہو جائے گی۔ جو آپ نے کہا کہ سبقت کس چیز کو ملے گی، وہ جو ہسبینڈ کی طرف سے نوٹس بھیجا گیا ہے 90 دن کے اندر اگر وہ رجوع نہیں کرتے تو 90 دن کے بعد دے آر نو مور ہسبینڈ اینڈ وائف، وہ میاں بیوی نہیں رہیں گے۔ یہ ایک پروسیس ہے جو پاکستان کے اندر، دنیا بھر کے اندر اور 90 دن میں بیرسٹر وقاص اگر 90 دن میں رجوع کر لیا جائے تو اس کا پروسیس کیا ہوگا؟ پھر اس کا کوئی حیثیت نہیں رہے گی اس پہلے طلاق کے نوٹس کی؟ جی وڈرا کر دیکھیں۔ اس میں جو اسلامی طریقہ کار ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھیں تو وہ رجوع کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے ملک کے قانون کے مطابق دیکھنا ہے تو 2 چیزیں اس میں یہ ہے کہ نمبر 1 یہ کہ مسکرانے والی بات ہو، سیکنڈری طور پہ کنسیڈر کی جائے گی۔ سب سے پہلا جو پروسیس ہسبینڈ کو کرنا پڑے گا وہ یونین کونسل، جہاں پہ اس نے طلاق کا نوٹس بھیجا تھا، بیوی کو بھی بھیجا تھا، یونین کونسل میں بھی بھیجا تھا، یونین کونسل سے وہ نوٹس وڈرا کروانا پڑے گا اور وہاں پہ دوبارہ جا کے اپلیکیشن دینی پڑے گی کہ زبانی بتانا پڑے گا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لیا اور ہم دوبارہ سے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کے طور پر رہنا شروع ہو چکے ہیں۔ تو 90 دن کا وقت ہے۔ اگر وہ دوسری طلاق بھی بھیج دیتے ہیں پھر اس کے بعد بھی ٹائم موجود ہے۔ وقاص اگر یہ کسی نے مذاق بنا رکھا ہو، آج نوٹس بھیجا، یونین کونسل میں چلا گیا، 1 ہفتے کے بعد آپ نے رجوع کر لیا، وہ نوٹس واپس لے لیا اور پھر کچھ 6 مہینے کے بعد آپ کو دوبارہ آپ کے درمیان چپکلش ہوئی اور آپ نے پھر ایک نوٹس دے دیا، تو کیا اس کو سیکنڈ نوٹس تصور کیا جائے گا یا پھر اس کو پھر سے آغاز سمجھا جائے گا؟ نو اس کو سیکنڈ نوٹس تصور کیا جائے گا۔ ایک مرد کے پاس 3 طلاقیں دینے کا اختیار، اگر 1 طلاق اس نے دے دی تو اس نے اپنا پہلا جو اختیار تھا وہ فارغ کر دیا۔ لیکن اس نے واپسی بھی تو کی۔ جی میں واپسی کی۔
جب وہ دوبارہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کرتا ہے تو پھر الٹیمیٹلی اس کا سیکنڈ نوٹس ہے، اور اسی طرح وہ تھرڈ جب 3 دفعہ طلاق دے دے گا پھر اس کے پاس اختیار موجود نہیں ہوگا اور وہ میاں بیوی نہیں رہیں گے۔ اگر اس کے بعد وہ آپس میں رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسلام کے اندر ایک حلالہ کا کنسیپٹ ہے، دیٹ از آل ٹوگیدر ڈفرینٹ، جو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس کے پاس چلی جائے گی پھر واپس آ جائے گی، وہ ایک پیور کنسیپٹ ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بھی شخص کے پاس جو کہ خامند قرار پاتا ہے اس کے پاس جو 3 طلاقیں دینے کا اختیار ہے، جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد شاید بہت ساری مشکلات ہیں ہمارے دین کے اندر بھی، تو لہٰذا جب بھی کوئی انفلوئنسر ہے، کوئی عام شخص ہے، وہ زندگی گزارتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں پہ تفکر کرے، تدبر کرے۔